سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2025 کا سال آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ یہ جو سٹارٹنگ کی آڈیو ہے یہ تمام سٹارز کے شروع میں لگی ہوگی، کیونکہ تاکہ مجھے یہ ایک سیم بات ہر سٹار میں نہ بتانی پڑے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی یہ ختم ہوگی اس کے بعد جو سٹارز کا آگے میں شروع کروں گا وہ سب کا علیحدہ علیحدہ ہوگا، کیونکہ کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ سب کو لیے سننا بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، جو میں صدقہ بتاؤں گا اس ویڈیو کے لاسٹ کے اندر، وہ صدقہ اگر آپ 2025 شروع ہونے سے پہلے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، تو پھر آپ لوگوں نے وہ صدقہ دینا ہے اور اس کی تیاری پہلے سے کرنی ہے۔ اور اگر 2025 شروع ہونے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پھر آپ نے وہ صدقہ نہیں دینا، پھر آپ لوگوں نے وہ صدقہ اور پڑھائی چھوڑ کر پھر جو منتھلی سٹار کی میں بتاؤں گا وہ والی اپنے صدقہ اور پڑھائی دینا ہے۔ اس کے بعد ویڈیو کچھ دن پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلے دیکھ لے تو وہ اس کے لیے بہتر رہتا ہے۔ اگر اس کو کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ، ساٹھ ساتھی کی پرابلم ہو تو وہ کوشش کرے کہ 2025 شروع ہونے سے پہلے وہ یہ معاملات اپنے کلیئر کروا لے، ٹھیک ہے؟ اس کو کیسے پہچانا جائے گا، میری مختلف چیزوں کی مختلف ویڈیوز ہیں، میں ساتھ ساتھ ان کا لنک اور ڈسکرپشن دیتا جاؤں گا، ان کو دیکھتے جائیے گا۔ اگر آپ کو کاروبار میں مسئلہ ہوگا تو یہ ویڈیو ہے، جادو کے لیے یہ علیحدہ ہے، اس کے بعد آپ کے اٹھراء کے لیے علیحدہ ہے، رشتوں کی بندش کے لیے علیحدہ ہیں، تو اس کی ساتھ ساتھ میں ہر ایک کے بتاتا جاؤں گا، وہ دیکھ لیں اور اس کے مطابق اگر آپ کو مسئلہ ہو تو اس سے پہلے اپنا علاج کروائیں لازمی، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو سال شروع ہونے سے پہلے یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور آپ کا سال بہترین شروع ہو۔ اور میں جو ہوراسکوپ بتاتا ہوں عام روٹین کے اندر وہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جن پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، ساٹھ ساتھی کی پرابلم ہوگی، ستاروں کی منحوست کا مسئلہ ہوگا، ان لوگوں کے حالات ظاہر ہے وہ جادو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے کسی کے حالات اچھے بتائے ہیں تو ظاہر جس بندے پر پہلے جادو ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے حالات برے رہیں، اس کو ناکامی رہے، تو میرا بتایا ہوا ہوراسکوپ اس پر کیسے کام کرے گا؟ اور جادو کی وجہ سے وہ ناکام ہی رہے گا۔ تو اس چیز کو ذرا دھیان میں کیجیے گا، اگر ہو سال شروع ہونے سے پہلے دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اپنا علاج جلدی سے کروائیں۔ سال شروع ہونے کے بعد دیکھیں تو پھر بھی کروائیں، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ فرق نہیں پڑتا، فرق تو ظاہر ہے 100% پڑے گا، مگر پہلے کروانے سے کچھ ذرا بہتر رہتا ہے، کیونکہ سال کا جب دن آتا ہے، سٹارٹنگ ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں، کچھ بینیفٹس ایکسٹرا مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے برج کے مطابق کہ 2025 کے مطابق آپ کا برج جو ہے وہ کیسا رہے گا 2025 میں مکمل سال کے مطابق جو ہے۔ برج سرطان، سٹار ہے کینسر۔ کاروبار کے معاملات جو ہیں وہ میں تقسیم کر کے مختلف قسم کی کیٹیگریز میں اور مختلف کاروبار کے معاملات کے اندر بتاؤں گا، کیونکہ یہ سالانہ ہوراسکوپ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے فیکٹری اونرز کی، جو بندے چیز بنا کر بیچتے ہیں، بس رکھ کر بیچنے والے نہیں، وہ دکاندار ہیں، وہ اس سال کے اندر ان کو علیحدہ دیا جائے گا۔ میں ہر چیز کا سمجھاتا ہوں آپ کو کیسے ہوگا۔ فیکٹری اونر، جو بندہ چیز بنا کر بیچتا ہے، آپ کے لیے یہ سال جو ہے کافی اچھا رہے گا انشاءاللہ، بہت اعلیٰ پروفٹ آپ کو آئے گا۔ ملازمین کی وجہ سے اور مشینوں کی وجہ سے کچھ پرابلمز آئیں گی مگر وہ ٹھیک ہو جائیں گی، مگر اوورآل ہم بات کر رہے ہیں پروفٹ کی، تو آپ سال کے اینڈ تک ایک اچھا پروفٹ اس میں ارن کر سکیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کے لیے یہ سال جو ہے بہت اعلیٰ رہے گا۔ جو دکاندار حضرات ہیں ان کے لیے یہ سال جو ہے ایک نارمل سال رہے گا۔ بہت کم کیٹیگری کے لوگ ہیں ایسے جن کو ایک اچھا پروفٹ ہوگا، زیادہ تر لوگوں کو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پور رہے گا، نقصان بھی نہیں ہوگا اور فائدہ بھی بہت زیادہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کو آج کل کے جو حالات جا رہے ہیں، اگر گھریلو خرچے نکل جائیں، دکان کے خرچے نکل جائیں اور پھر بھی انسان سال کے اینڈ میں نقصان میں نہ رہے، تو اس کو ایک اچھا سال ہی کہا جائے گا، کیونکہ ہر بندہ تو بہت سارے لوگ تو دکانیں چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو پروفٹ نہیں ہو رہا، تو یہ چیز نہ کیجیے گا۔ آپ کا کام جو ہے کہ اگر کسی مہینے ڈاؤن ہوگا تو اگلے مہینے وہ اس طریقے سے چلے گا کہ پچھلے مہینے کی کسر نکال جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اوورآل آپ کے لیے یہ سال جو ہے برابر کا رہے گا۔ جو لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں جو بڑے سودے کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے خاص اچھا نہیں رہے گا، 1 سے 2 زیادہ سودے ہوں گے، تو
تو کسی کے کوئی نصیب اچھے ہوئے تو 3 ہو جائیں گے، ورنہ 1 سے 2 ہوں گے جس کے اندر آپ کے سال کے خرچے پورے ہو جائیں، ٹھیک ہے، ورنہ آپ نقصان میں رہیں گے۔ ایسے لوگ جو مکان وغیرہ بنا کر بیچتے ہیں چھوٹے، ٹھیک ہے، بڑے نہیں، چھوٹوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی زمینیں خرید کر بیچتے ہیں، ان کے لیے یہ سال جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اچھا پروفٹ دے کر جائے گا۔ مگر آپ کے جو سب سے زیادہ پروفٹ میں رہیں گے وہ والے لوگ ہیں جو کمیشن ایجنٹ ہیں، یعنی مکان کو کرائے پہ دینے والے لوگ اور چھوٹے مکانوں کا سودا کروانے والے لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ پروفٹ میں رہیں گے، اور ان کے لیے سال جو ہے سونے کی طرح ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، بہت اعلیٰ پروفٹ وہ لے کر جائیں گے۔ یہ سال ان کے لیے بہترین سال ثابت ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ پراپرٹی کے معاملات ہو گئے، اب ہم آتے ہیں ٹرانسپورٹرز کی طرف۔ ٹرانسپورٹرز 2 ٹائپ کے ہیں، ایک وہ جو بڑے ٹرانسپورٹرز ہیں جن کی 10 20 50 گاڑیاں ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ آپ کے لیے سال جو ہے بہت زیادہ پریشانی والا ہوگا، ٹھیک ہے، بھاگ دوڑ زیادہ رہے گی، مگر پروفٹ جو ہے وہ آپ کا ٹھیک رہے گا، مگر بھاگ دوڑ آپ کی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ جو چھوٹے ہیں جن کی ایک گاڑی ہے صرف اس لیے گھر کا خرچ چلانے کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سال جو ہے ٹھیک رہے گا۔ نقصان ہونے کے چانسز ہیں، مگر یہ ہے کہ ساتھ ان کا پروفٹ بھی ہو جائے گا، تو گھر چل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ نہ دل نہ چھوٹا کیجیے گا کہ آپ کا گھر نہیں چلے گا، تو گھر چل جائے گا۔ اور آج کے حالات میں اگر اس کو کہا جائے تو ایک اچھی آمدن سے ہی، کسی غریب کا گھر بھی ایک اچھی آمدن سے ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی بہت کم آمدن سے نہیں چل سکتا، ٹھیک۔ تو اوورآل آپ کے لیے بھی یہ سال تقریباً ٹھیک رہے گا۔ جن لوگوں کا لائف سٹاک جو ہے اس کا کاروبار ہے، یعنی بکریاں رکھی ہیں، پرندے رکھے ہوئے ہیں، اس ٹائپ کے کچھ، آپ لوگوں کے لیے سال جو ہے بہت اچھا پروفٹ لے کر آئے گا۔ پرندوں کے مرنے کے چانسز بہت کم ہیں آپ کے سٹار کے مطابق، یعنی اس معاملے کے اندر آپ کو نقصان ہونے کے چانس بہت ہی کم ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ بنتا ہے تو فوری طور پر کچھ کیجیے گا کہ آپ کو کہیں نظر بد یا کچھ اور مسئلہ تو نہیں، ٹھیک ہے، ورنہ اوورآل سٹار کے مطابق جو بتا رہا ہوں اس کے اندر تو سمجھ لیں کہ آپ کو اس سال اس میں بہت زیادہ پروفٹ ہوگا۔ جو لوگ زمیندار ہیں ان کے لیے یہ سال جو ہے نقصان دہ ثابت ہوگا، اور کچھ خاص پروفٹ میں نہیں کہہ سکتا اس سال ان کو ملے گا، ٹھیک ہے، صرف زمیندار لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے ٹھیکے پر زمینیں دی ہوئی ہیں ان کا تو زمینداری سے تعلق ہی نہیں آتا، وہ کرائے کی چیز لے کر کھاتے ہیں، تو ان کا زمینداری سے کوئی تعلق۔ جو لوگ بیج کر، اگا کر، اس کو کاٹ کر اپنا منافع کماتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ نقصان دہ ہو سکتا ہے یہ سال آپ لوگوں کے لیے، ضرورت سے آپ زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اگر میں نے آپ کے حالات پچھلے سال کے اندر بہت اچھے بتائے اور بہت اچھے نہیں گزر رہے، اور ابھی بھی آپ کو شک ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں، تو یہ میری ایک ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ اس کے اندر تمام نشانیاں موجود ہیں ان لوگوں کی جن لوگوں کے کاروبار جادو کی وجہ سے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اگر ایسے معاملات ہوئے تو اپنا اپا کروائیں، کہیں سے بھی اپنا علاج کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوئی سٹار آپ کو نقصان نہیں دے رہا، سٹار کے معاملات آپ کے جو ہیں وہ بہت اچھے جا رہے ہیں اور ترقی کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے سارے معاملات ہو گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نوکری پیشہ حضرات کی۔ سب سے پہلے بات کریں گے سرکاری معاملات کی۔ تو سرکاری نوکری کرنے والے جو تقریباً سمجھ لیں کہ 25% سے 20% سے 25% لوگ ایسے ہیں جن کی ترقیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، تقریباً باقی جو لوگ ہیں ان میں سے 10% ایسے لوگ ہوں گے جن لوگوں کو نوکری سے جواب ہو سکتا ہے، بہت کم ریشو آ رہی ہے، اور باقی لوگوں کے لیے یہ عام سال کی طرح ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی 10% بہت کم لوگوں کی نوکری جانے کے چانس ہیں، اور تقریباً 20 سے 25% لوگوں کی ترقیاں ہونے کے چانس ہیں۔ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ نوکری کرتے رہیں گے اور اپنا سال گزار لیں گے۔ جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر پر کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا۔ یہاں ایک چیز بتا دوں، کچھ ایسی نوکری ہیں جس میں نوکری کے اندر تنخواہ بھی ہے اور کمیشن بھی ہے، تو کمیشن ایجنٹس کا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان کے لیے بہت اعلیٰ سال رہے گا۔ باقی نوکری پیشہ حضرات کے لیے تقریباً سمجھ لیں کہ 50 سے 60% لوگوں کی تنخواہیں بڑھنے کے چانسز ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑے سے زیادہ ہو سکتے ہیں، تو اگر تھوڑی سی محنت کریں، صدقے وغیرہ اپنے دیں تو، ورنہ اوورآل 50 سے 60% لوگوں کے چانسز ہیں تنخواہیں بڑھنے کے، اچھی تنخواہیں بڑھنے کے۔ نارمل تو بڑھتی ہیں، وہ تو 100% لوگوں کی بڑھتی ہیں، مگر ایسی تنخواہ جس میں آپ کو پروفٹ ہو، آپ کا گزارا اچھا ہو، اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو تنخواہیں بڑھنے کے چانسز ہیں، اور نوکری جانے کے چانسز جو ہیں وہ تقریباً 30% لوگوں کے ہیں، مگر ان لوگوں کو جاتے ہی دوبارہ نوکری مل جائے گی زیادہ تر لوگوں کو، تو اس کو بھی ہم نقصان میں نہیں گن سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اوورآل اگر ہم کہیں تو نوکری پیشہ حضرات جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں گے۔
جن لوگوں کا سوال ہے کہ اس سال ہم بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ہوگا یا نہیں، تو اس سٹار والوں کے کاروبار کے حالات بہت اعلیٰ جا رہے ہیں، تو اس لیے آپ کے بیرون ملک جانے کے بھی چانسز کافی زیادہ ہیں۔ یہ میں اوورال سٹارز کے مطابق بتا رہا ہوں، اسپیسیفک ایک بندے کی بات نہیں کر رہا۔ اگر کسی فراڈی کے چکر میں پڑ جائیں تو اس میں تو سٹار کا کوئی تعلق نہیں نا، وہ تو آپ کی اپنی جو ہے سوجھ بوجھ اور اپنی عقل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس چیز کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان لوگوں کے بارے میں بتا دوں کہ اسٹار سے تعلق رکھنے والے تقریباً 90%، دیکھیں بہت بڑی ریشو آ رہی ہے، 90% لوگوں کے اولاد ہونے کے چانسز جو ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے، حمل ہوگا یا بچہ ہوگا۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کو سال کے شروع میں ہی حمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو 90% کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے موٹے کی نہیں، تو یہ تقریباً 100% کی طرف جاتا ہے۔ باقی اگر آپ لوگوں کو ایسی پرابلم ہو کہ حمل ہوتا ہے اور بار بار گر جاتا ہے، یا آپ کی شادی کو 2-4 سال ہو چکے ہیں اور آپ کو کوئی شک ہے جادو ٹونے کا، تو اس کے لیے میں نے یہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر تمام نشانیاں موجود ہیں، اس کو دیکھ لیجئے گا، اور اس کے مطابق اگر آپ کو یہ پرابلم ہوئی تو پھر ظاہر ہے پھر سٹار کا تو کوئی تعلق نہیں رہتا، تو پہلے اپنا علاج کروائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو اس چیز کے اندر افاقہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ جن لوگوں کا سوال ہے کہ سال کے اندر ہماری شادی ہوگی یا نہیں، تو تقریباً جو ہے 60% سے اوپر 2-4% لگا لیں، اتنی اچھی ریشو آ رہی ہے شادی والوں کی، ٹھیک ہے، کہ شادی ضرور ہوگی۔ ایسے لوگ جن لوگوں کی عمریں گزر چکی ہیں، مثلا 20-30 کے قریب ہو چکے ہیں، یا پھر اس سے زیادہ عمر کے ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو رہی، تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی بندش تو نہیں، یا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں، یا پھر رشتے آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے پہلے سے، اس کو دیکھ لیں، اس میں تمام نشانیاں موجود ہیں۔ اگر وہ نشانیاں آپ میں ہوئی تو پھر آپ پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، اس کا علاج کریں۔ اگر نہ ہوئی تو جو صدقے بتاتا ہوں وہ نہیں، تو مجھے واٹس ایپ پر میسج کر کے صاف بتائیں کہ جی ہم نے آپ ویڈیو دیکھی ہے، جو نشانیاں بتائی ہیں ہمیں موجود نہیں ہیں، ہمیں صدقہ بتا دیں، تو میں آپ کو آپ کے نام کے مطابق جو بہترین صدقہ ہوگا وہ بتا دوں گا، اور اس سے آپ جو ہے وہ صدقہ دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی 60 یا ستاروں کی منوست پھر رہ جاتی ہے باقی، تو وہ صدقے سے ہی ٹھیک ہوتی ہے، تو وہ صدقہ بتاؤں گا، وہ صدقہ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو ریئل صدقے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتے کہ 4 ٹافیاں دے دو، 10 روپے دے دو، 11 روپے دے دو، وہ تقریباً 20 21 دن دینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹیاں جو چیزیں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں نا، یہ صرف ویو لینے کے لیے، ریئل صدقے جو ہیں وہ ٹائم لیتے ہیں، تو وہ بہتر یہ ہے کہ اگر نہ سمجھ لگے تو مجھے واٹس ایپ پر میسج کر لیجئے گا۔ تعلیم کے سوال کا جواب دینے لگوں، جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ سال تعلیم کے لحاظ سے کیسا رہے گا، تو اس سٹار کے مطابق بہت اچھی سپورٹ مل رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاس ہونے کے چانسز اور پوزیشن لینے کے چانسز یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اوور آل میں بتانے لگا ہوں، وہ ہے تقریباً آپ کی 85 سے 90%، ٹھیک ہے، کہ پاس بھی ہوں گے، اور انہی میں سے کچھ لوگ پوزیشن بھی حاصل کریں گے، اور باقی 10 سے 15% جو لوگ ہیں وہ فیل ہوں گے، اور یہ بھی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ورنہ سٹار سے ایسا کوئی مسئلہ سامنے نہیں آ رہا، سٹار آپ کو اس چیز کے اندر سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی، بڑے دھیان سے دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے آنے والا سال، آنے والی زندگی کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ جو صدقہ اور پڑھائی تمام سٹارز کے لیے سب سے بہترین ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ صدقہ آپ دیں گے، پہلے ہی اس کی تیاری کر لیجئے گا اگر دنوں کے حساب سے کوئی مسئلہ بنا تو۔ پنجابی میں ہم پھپھرا کہتے ہیں، انگلش میں لنگس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑے گوشت کا آپ وہ لیں گے، 5 چھٹانک 3 جگہ پر آپ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ شروع کریں گے 29 تاریخ کو، 29، 30 اور 31، 3 دن آپ لگاتار اس کا صدقہ دیں گے۔ اب یہ آپ نے دینا کیسے کہ اپنے سر سے 7 بار آپ نے گھمانا ہے، سیدھے کندھے سے شروع کر کے الٹے کندھے پہ آئیں، اور پھر واپس سیدھے کندھے پہ آئیں گے، تو یہ 1 چکر ہوگا۔ الٹے کندھے سے یا سامنے سے یا پیچھے سے شروع نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح آپ نے 7 بار گھمانا ہے اپنے سر سے، اور اس کے بعد اس کو آپ ویرانے میں پھینک سکتے ہیں، چلتے ہوئے پانی میں پھینکنا سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کسی نہر میں، دریا میں یا ایسی جگہ میں،
تو 3 دن آپ نے وہاں پر پھینکنا ہے۔ ویرانہ اس ٹائپ کا ہو کہ جہاں پر درخت وغیرہ ہوں، تاکہ وہاں پرندے موجود ہوں اور وہ اٹھا کر کھا سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح آپ نے 3 دن لگاتار دینا ہے۔ اب 31 تاریخ کی رات کو آپ نے عشاء کی نماز گھر پہ پڑھنی ہے، یاد رکھیے گا، مسجد میں نہیں پڑھنی۔ آپ عشاء کی نماز شروع کریں گے تقریباً 11 بجے، ٹھیک ہے۔ 17 رکعت نماز کی مکمل پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا، جو بندے رکعت کم پڑھتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑے۔ میں آپ کو تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں، اس کو سکپ کریں گے یا جلدی جلدی سنیں گے، یہ آپ کے نصیب کے معاملات ہیں، اس رب کو منانے کے معاملات ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ آپ سکون سے اس چیز کو سن کر سمجھ سکیں تو پھر کامیابی بھی نہیں ملتی۔ برائے مہربانی اپنی نماز کی رکعتیں پوری پڑھا کریں۔ 17 رکعت عشاء کی ہیں، ٹھیک ہے۔ موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑھو۔ سوچو نا، سنتیں آپ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا قصور نہیں، ہمارے علماء کرام کا ہے۔ میری کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جس کے نیچے جس کے اندر میں نے بتایا 17 رکعت پڑھنی ہے، تو نیچے کومنٹس آئے ہوئے ہیں، اگر آپ جا کر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں جی عشاء کی تو 17 رکعتیں ہوتی ہی نہیں۔ تو آسانی اس کے لیے آپ جائیں گوگل پر جا کے نماز رکعت صرف لکھیں تو آپ کو جتنے بھی چارٹ ملیں گے اس کے اندر 17 رکعتیں لکھی ہوں گی۔ اگر ہوتی نہیں تو ساری دنیا پاگل ہے جس نے 17 لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اتنا ذہن میں بھر دیا ہے کہ یہ پڑھ لو ضروری ہے، یہ نہ پڑھو ضروری نہیں ہے۔ سوچو کہ جو نبی کرتا رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، یا جو مولوی بتا رہے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کے حساب سے کیا کہ جو ہمارے نبی نے کیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ یہاں تک کہ مغرب کی 7 رکعت ہوتی ہیں، مگر آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کی اذان ہوتی تھی، اذان اور نماز کے درمیان جو تھوڑا سا ٹائم بچتا تھا اس میں بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ رکعتیں کم پڑھو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی مہربانی۔ 17 رکعت پوری پڑھنی ہے اور 11 بجے آپ نے شروع کرنا ہے۔ 5-7 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 17 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 4 رکعت نماز۔ نیت بتا رہا ہوں، کوشش کیجئے گا یہ لکھ لیں اپنے پاس، تاکہ اس وقت آپ کو ویڈیو نہ دیکھنی پڑے نہ سننی پڑے، یہ کاغذ پر نیتیں لکھ لیجئے گا۔ 4 رکعت نماز نوافل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ اب پہلے ہدیہ کہا تھا، اب پڑھیں گے ثواب واسطے، پنجتن پاک کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب پھر آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ثواب واسطے میرے والدین کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، جن کے دونوں فوت ہو چکے ہیں، جن کا ایک زندہ ہے ایک فوت ہے، یا والد یا والدہ، وہ اس کے لیے اس طرح پڑھے گا۔ اگر والدہ فوت ہو چکی ہیں تو ثواب واسطے میری والدہ کے، و بلندی درجات میرے والد کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور جن کے دونوں زندہ ہیں وہ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، منہ طرف بندگی اللہ تعالیٰ کی، بلندی حاجت، بلندی درجات میرے والدین کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رزق میں تنگی ہے۔ تو آپ نے حکم فرمایا کہ صبح اپنے والدین کے پیروں کو ہاتھ لگا کر منہ پر مل کے چلے جانا، تمہیں رزق مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی، کچھ نے کہا یہاں پر سوال کہ یہ مختلف طریقے سے حدیث ہے، کچھ نے کہا کہ میری والدہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ والدہ کے پاؤں کو ہاتھ لگا اور والد کی قبر کے پاس چلے جائیں، قبر کے پاؤں، قبر پہ جو حصہ ہے وہاں پر ہاتھ لگا لیں۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ قبر پر جائیں اور قبر والے جو پاؤں والی جگہ ہے وہاں پر ہاتھ لگا کے اپنے منہ پر ملیں اور چلے جائیں، رزق مل جائے گا۔ اگر قبر فوت ہو چکے ہیں اور قبر کا نہیں پتہ، تو 2
سٹکس لے کر سامنے رکھیں، قبر کا تصور کریں، پاؤں پر ہاتھ لگائیں، اپنے والدین کا تصور کریں، منہ پر مل کر چلے جائیں تو آپ کو رزق ملے گا۔ تو یہ نوافل بہت زیادہ رزق کے لیے ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ رزق لینے کے لیے۔ تو سال کے پہلے دن ہی اگر یہ چیز ادا کر دی جائے تو رزق کی کبھی کمی ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں 4 رکعت نماز نفل شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، اور نیت یہ ہوگی کہ میرے رب العزت میری ابھی تک کی گزری ہوئی زندگی بہت اچھی گزری ہے، میرے رب آپ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا، میرے رب میں سکون سے زندگی گزارتا رہا ہوں۔ آپ کی چاہے جیسی بھی لائف گزری ہو، مگر اپنے سے نیچے اگر دیکھو گے تو آپ کا شکر ادا کرنے کا دل کرے گا، تو کہنا ہے میرے رب میری زندگی بہت اچھی گزری ہے، میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں، نیت پچھلی گزری ہوئی زندگی کی ہوگی۔ اس کے اندر اگر آپ سکون سے پڑھیں، ٹھیک ہے، تو آپ 12 بجنے سے پہلے فارغ ہو جائیں گے۔ اب آپ نے جو باقی ٹائم گزرے گا اس کے اندر آپ نے کلام پاک لینا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کو پڑھتے رہنا ہے یہاں تک کہ 12 سے آگے کا ٹائم ہو جائے، یعنی 5-7 منٹ کا ٹائم آگے گزر جائے، نیا سال شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو کلام پاک، اب کلام پاک فر کر کے نہیں پڑھنا۔ کلام پاک کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے جیسے بچے پڑھتے نا انگلی رکھ کے، یعنی لفظوں پر دھیان دینا ہے۔ زبانی آتی بھی کوئی آیت ہو، جیسے ایک مثال الحمد شریف ہر مسلمان کو یاد ہے، مگر جب آپ شروع کریں گے الحمد شریف سے تو آپ نے اس کو الحمد شریف سے نہیں، الحمد شریف کو زبانی نہیں پڑھنا، انگلی رکھ کے پڑھنا ہے۔ دوسری بات، جب آپ قرآن مجید کھولیں گے تو جہاں سے قرآن مجید کھلے آپ نے وہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہے، شروع الحمد شریف سے نہیں کرنا۔ جہاں سے قرآن مجید سامنے رکھ کے اس کو کھولیں، جہاں سے قرآن مجید کھل جائے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی، اور پہلے صفحے سے وہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا، اور آپ پڑھیں گے 12 بجے کے بعد تک۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا کیجئے گا، صرف اپنی ذات کے لیے، یاد رکھیں یہاں دوسروں کے لیے دعا نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے اول آخر درود ابراہیمی الحمد شریف پڑھنے کے بعد، اپنے رب سے دل کھول کر مانگیں، پر طریقہ کار یہ ہوگا کہ اے میرے رب، پچھلے گزرے ہوئی زندگی کا میں شکر ادا کرتا ہوں، پر آج جو یہ سال شروع ہوا ہے اس سال کو میرے لیے بابرکت بنا دیں۔ میرے رب العزت اس سال کے اندر مجھے اتنی کامیابی عطا فرمائے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے، رب العزت میرا شمار غنیوں میں بنا دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس طریقے سے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا بستر، یہ یہاں شرط نہیں ہے، اگر ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے، نہ ہو تو نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ آپشنل ہے یہ چیز، مگر کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس رات آپ کسی ایسے بستر پر سوئیں جو کہ پاک صاف ہو، دھلا ہوا ہو، اور آپ اکیلے ہوں، ٹھیک ہے، اور استغفر اللہ کا ورد کرتے جائیں، سو جائیں۔ نیند ایسی کنڈیشن کے اندر نیند بہت مشکل سے آتی ہے اور لیٹ آتی ہے، اس کے لیے پریشان نہ ہوئیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے بتا دوں کہ پڑھائی کرتے کرتے جب آپ سو گے تو آپ کو نیند جو ہے وہ مشکل سے آئے گی اور بہت کم آئے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے آ بھی جائے، تو آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے یہ اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ اگلا سال یہ ہورسکوپ چھوڑ دیں، پھر ہورسکوپ کا کوئی تعلق نہیں اس چیز سے۔ پھر دیکھیے گا میرا رب، میں بتاؤں گا کہ آپ کا یہ مہینہ اچھا نہیں گزرنا اور آپ کا وہی مہینہ اچھا گزرنا ہے، میں کہوں گا یہ مہینہ نارمل ہوگا، اس مہینے میں مالک اور ترقی دے گا۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پر ہم نجومیوں کا ہر معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور میرے رب سے ڈائریکٹ لوگوں کا تعلق ہو جاتا ہے۔ شکرانے کے نوافل اگر روز عشاء کے بعد پڑھتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نوافل، نیت یہی رہے گی، صرف 4 کے بجائے 2 ہو جائیں گے، اور 2 شکرانے کے نوافل، اور پھر آپ جو شکرانے کے جب نوافل پڑھیں گے تو پھر آپ پچھلی زندگی کا نہیں، پھر ایک دن کا کہیں گے کہ میرے رب میں آج کے دن کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا دن بہت اچھا گزرا۔ پوری عمر کے لیے ایک چیز بتا رہا ہوں، کسی وظیفے کی ضرورت نہ رہے گی پوری عمر، ایک دفعہ کر کے دیکھو، اور چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کریں،
تو دیکھیے گا کہ میرا رب اتنی کامیابی دے گا کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے، آپ یہ چیز کر کے دیکھیں. صدقہ دیتے رہیں نظر بد کے لیے. چلتے پھرتے ایک انڈا لیں، کبھی بھی کوئی دن کا تعین نہیں. ایک انڈا لیں، اپنے سر سے 7 بار گھمائیں اور کسی گلی میں کسی سڑک پر پھینک دیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ٹوٹ جائے. یہ کچھ چیزیں آپ کو ایسی آج بتا رہا ہوں کہ پوری عمر کمی نہ آئے گی. ٹھیک ہے جی، کریں انشاءاللہ، اللہ کی ذات کرم کرے گی. آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.